أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سامعین محترم اور ناظرین گرامی مرتبت، سلام علیکم۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے اور تاریخ بشریت کے پہلے بشر، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت کے درجے پر فائز نہ ہی غلطی کرتا ہے، نہ ہی مجرم ہوتا ہے، نہ ہی گناہگار ہوتا ہے، اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ میرے چند ناظرین نے یہ استفسار کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مجید میں اس امر کا کیوں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، جس کو سورہ مبارکہ اعراف 7واں سورہ 23ویں آیت میں قرآن مجید نے رب العزت نے اس طرح محفوظ کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس کی 37ویں آیت، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چند کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اگر غلطی نہیں ہوئی تو پھر یہ کیوں کہا کہ ہم نے نفسوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال مناسب ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ انبیاء کی تخلیق اور بعثت کا مقصد بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت اور کیفیات نفس کی درستگی ہے۔ تعلیم و تربیت کے عمل کا ایک ضروری لازمہ یہ ہے کہ تربیت کرنے والا بلند رتبے کا حامل ہوتا ہے، اور جس کی تربیت کی جاتی ہے وہ مربی سے پست ہوتا ہے۔ بزرگ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بزرگوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، بچے پست ہوتے ہیں۔ استاد تربیت کرتا ہے، استاد بلند ہوتا ہے، اور طالب علم اس سے رتبے میں کم ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو تعلیم و تربیت کا ایک ضروری جز یہ ہے کہ تربیت کرنے والا بعض اوقات اس طرح تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو اس سے چھپا لیتا ہے، یا اپنی اس رتبے کو ظاہر نہیں کرتا ہے، تاکہ تربیت مستحکم اور بہتر انداز میں ہو سکے۔ پہلے میں تاریخ کا ایک واقعہ عرض کر دوں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا حوالہ دوں گا۔ بولی سینا کے عہد میں ایک شخص ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کو یہ گمان ہو گیا کہ وہ گائے ہے، اور وہ اپنے گھر والوں سے، ملنے جلنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ چونکہ وہ گائے ہے لہٰذا اس کو گائے کی طرح ذبح کر کے کھایا جائے، خوراک کا حصہ بنایا جائے۔ اور اطباء جب اس کا علاج کرتے تھے تو اطباء کی دی ہوئی دوا وہ نہیں کھاتا تھا، یہاں تک کہ علاج کے لیے بو علی سینا کو طلب کیا گیا۔ بو علی سینا ایک طبیب بھی اور ایک حکیم بھی۔ جب بو علی سینا آئے تو وہ ایک قصاب کے روپ میں آئے، اور اپنے ساتھ کچھ معاونین کو، جیسا کہ ایک قصاب کے، آسان کر کے کہتا ہوں، قصائی کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تیز چھری ان کے ساتھ تھی۔ اس آدمی کو بلایا، بالکل گائے کے طریقے سے اس کو زمین پر لٹا دیا اور چھری اٹھائی، اور جب اس کی گردن کے قریب لے گئے تو بو علی سینا نے چھری ایک طرف رکھ کر کہا کہ یہ گائے تو بہت کمزور ہے، میں اس کو کیسے ذبح کروں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس گائے کو ذبح کروں تو طریقہ یہ ہے کہ
اس گائے کو اتنا کھلاؤ پلاؤ کہ یہ گائے صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، توانا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، پھر میں اس کو اطمینان سے ذبح بھی کروں گا اور خوراک کا حصہ بھی بناؤں گا۔ اور گھر والوں نے کہا صاحب ہم تو یہ چارہ کھلاتے ہیں مگر اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، تو ابو علی سینا نے کہا کہ میں ایک چارہ دیتا ہوں، میں ایک چارہ بناتا ہوں، اور انہوں نے وہ چارہ دیا جس میں ابو علی سینا کی تجویز کی ہوئی دوا شامل کی گئی تھی۔ نتیجتاً کچھ ہی عرصے میں وہ مریض اچھا ہو گیا۔ اب اگر ظاہر میں دیکھیں تو ابو علی سینا نہ قصاب تھے اور نہ ہی وہ اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ صورت کیوں بنائی انہوں نے؟ اس شخص کے علاج کے لیے یہ ضروری حصہ تھا۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ اصطلاح میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں آج صرف وہ اصطلاحیں دے رہا ہوں اور اس کی تفصیل آج نہیں، انشاءاللہ توفیقات شامل حال رہیں تو کسی وقت بات کروں گا۔ یا یہ مکر ہوتا ہے، یا یہ خدع ہوتا ہے، خ دال عین، یا یہ تقیہ ہوتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ عنکبوت ہے، قرآن مجید کا 29واں سورہ اور اس کی 3ری آیت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ماضی کا بھی، حال کا بھی، حتیٰ کہ ہم کل کیا کریں گے اور کیسے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچیں گے، سب کا علم رکھتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ ان میں سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، اچھے کون ہیں، برے کون ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے نا، لیکن اظہار کیسے کر رہا ہے کہ میرے علم میں آ رہی ہے بات تمہارے عمل سے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار نہیں کیا، چھپا لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم عمل کریں گے تو رب العزت کو پتہ چلے گا، اس کو تو پہلے سے پتہ ہے۔ لیکن بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے، عمل کا موقع دینے کے لیے، مہلت دینے کے لیے، ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے وہ اپنے علم و قدرت کو استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنی حکمت کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی اس حکمت کے امین وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں جن کے پہلے فرد کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب نبی کا کیا کام ہے؟ امت کو تربیت دے، نظری تربیت بھی دے اور عملی تربیت بھی دے، یعنی تھیوری بھی دے، پریکٹس بھی دے۔ انسانوں کی سرشت، انسانوں کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ ان سے غلطی ہوگی، ان سے گناہ ہوں گے۔ جب گناہ ہو جائیں تو کیا مایوس ہو جائے، ناکام ہو جائے، نا امید ہو جائے؟ نہیں، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن بندے اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کیسے کریں؟ اس کی تربیت کے لیے آدم علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد، جرم سرزد ہو جانے کے بعد، لغزش ہو جانے کے بعد کیسے توبہ کرو، وہ ہے جس کا سورہ بقرہ کی 37ویں آیت میں ذکر کیا گیا کہ جب غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے توبہ کی کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ توبہ کا ذریعہ اور توبہ کا وسیلہ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے نہ گناہ کیا تھا، نہ وہ استغفر اللہ مجرم تھے، گناہگار تھے، نہیں۔ بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے انہوں نے خود پر وہ کیفیت طاری کر لی جس سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان سے غلطی ہوئی، مگر حقیقت میں وہ بنی نوع انسان کو غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کا درس دے رہے تھے۔ میں بے شمار دلائل پیش کر سکتا ہوں قرآن مجید سے کہ کہاں کہاں انبیاء کرام نے تقیہ کیا۔ ہم جانتے ہیں نبی ابتدائی سے نبی ہوتا ہے، لیکن کیا سورہ انعام میں یہ ارشاد نہیں ہوتا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ابراہیم نے ایک مرتبہ ستارے کو دیکھا تو خدا کہا، چاند کو دیکھا تو خدا کہا، سورج کو دیکھا تو خدا کہا۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ تو پیدائش سے جانتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ ابراہیم نہیں جانتے تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام
تعلیم توحید کے لیے ایک مثال بن رہے تھے، ایک طریقہ تعلیم کر رہے تھے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو بعض اوقات انبیاء اس طرح خود کو طاری کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ انبیاء تو ہماری طرح کے ہیں، اور ایک پورا مکتب فکر پیدا ہو گیا ہے جو انبیاء کے رتبے کو اسی طرح کم کرتا ہے کہ وہ ہماری طرح کے تھے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انبیاء کا رتبہ عظیم ہوتا ہے، عظیم تر ہوتا ہے، وہ رب العزت کی رضا اور وحی کے نمائندے ہوتے ہیں. اگر کہیں اپنی قوت کا اظہار نہیں کرتے، اپنی حقیقت کا اظہار نہیں کرتے، تو اسی طرح نہیں کرتے جس طرح ان کا بھیجنے والا رب العزت بنی نوع انسان کے معاملات میں اپنے علم و قدرت کے بجائے بنی نوع انسان کو مہلت دیتے ہوئے تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.